नाज़रीन, आए रोज सरकारी इदारों में एक नया स्कैंडल सामने आता है और लोग पिछले स्कैंडल्स को भूल जाते हैं। अगर किसी भी मिसकंडक्ट के ऊपर एक सरकारी इदारे में करार वाकई सजा मिले, कार्रवाई की जाए, तो उसका मतलब ये होगा कि एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया है और आइंदा से जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो अपने रोजमर्रा के मामलात में मिसकंडक्ट का तसव्वुर भी ना करे। अब एक और वाकया मंजर आम पर आया है जिसमें MS सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर डॉक्टर एहतशाम के ऊपर यह इल्जाम आयद किया गया है कि उन्होंने खुफिया रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगा रखी थी और वो बाकायदा तौर पर मरीजों और उनके लवाहिकीन की जो गुफ्तगू थी वो रिकॉर्ड किया करते थे और उसके अलावा वो अपने फेलो डॉक्टर्स के ऊपर भी स्पाई किया करते थे। अब डॉक्टर एहतशाम ऐसा क्यों करते थे, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए तो बाकायदा कमेटी का कयाम अमल में लाया जाएगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक पब्लिक ऑफिस होल्डर जो कि एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर फाइज है, एक रिस्पॉन्सिबल ओहदे पर फाइज है, पूरे अस्पताल की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, उसके पास कितना फालतू टाइम है कि इन सारी साजिशों को इम्प्लांट करे, बाकायदा उन गैजेट्स को मॉनिटर करे। इस सारे वाक़े का सिर्फ ये रुख नहीं है कि डॉक्टर एहतशाम मरीजों, तीमारदारों और दूसरे डॉक्टर्स की जासूसी किया करते थे। इस वाक़े का एक रुख ये भी है कि वो अपने फराइज़े मनसबी से गफलत भी बरतते थे, क्योंकि एक डॉक्टर और खास तौर पर सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर जैसे मसरूफ अस्पताल के MS के लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो अपने फराइज में गफलत बरते बगैर या अपने फराइज को नजरअंदाज या नेग्लेक्ट किए बगैर इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पिछले स्कैंडल्स की तरह डॉक्टर एहतशाम का जो स्कैंडल है वो भी वक्त की गर्द में खो जाएगा, या इस स्कैंडल के ऊपर करार वाकई सजा मिलेगी और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस जो है वो कोई सजा नहीं है, क्योंकि टर्मिनेशन ऑफ सर्विस जो है वो पहला स्टेप है सजा की जानिब। लेकिन हुकूमत पंजाब और दीगर भी जो सूबाई हुकूमतें हैं और वफाकी हुकूमत है वो टर्मिनेशन ऑफ सर्विस को हतमी सजा तसव्वुर करते हैं। मुझे इस पर आज के प्रोग्राम में बात करनी है, एक छोटे से ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे साबिक MS सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर डॉक्टर एहतशाम और उनके सारे स्पाइंग नेटवर्क के ऊपर कि किस तरह से उन्होंने एक सरकारी अस्पताल के अंदर रिकॉर्डिंग डिवाइसेस को यूज किया और इस सारे ऑपरेशन का मकसद क्या था। इस सारे ऑपरेशन का जो बज़ाहिर मकसद लगता है वो ये है कि अपने कोलीग्स के और अपने पेशेंट्स के उस तरह की प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करके वो राज मालूम किए जाए ताकि उन पर अपना इन्फ्लुएंस एग्जर्ट किया जा सके। इसी सारे मामले पर इस अफसोसनाक और संगीन सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम डॉक्टर सलमान हसीब और मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां नवीद। नवीद, बताइएगा कि डॉक्टर एहतशाम ये स्पाइंग नेटवर्क की रिकॉर्डिंग डिवाइसेस आखिर सब इस ऑपरेशन का मकसद क्या था? जी वैसे बिल्कुल इसका मकसद यही था कि जो भी बंदा उनके पास आता था उसकी रिकॉर्डिंग की जाए और जो है वो हैरानकुन तौर पर ये मुझे समझ से बाला आ रहा है कि ये जो इस हवाले से तकरीबन कोई 1.5 माह से हम ये रूमर सुन रहे थे कि इसने MS की जानब से कोई यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डिंग कैमरे कोई लगाए गए हैं, लेकिन इसका हकीकत है तब भी सामने आई जब उनको मुलाजमत से फारिग किया MS से, और उसके बाद जब ये वॉइस कैमरे जो लगाए गए थे वो जब सामने आए तो ये सारी सूरत हाल है। इसमें बहुत सारे मरीज, उनके लवाहिकीन, जर्नलिस्ट, डॉक्टर साहबान, ठीक है, उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी, बहुत सारे लोग सरसर आपको पता है कि नहीं नवीद, अगर ये जो कैमरे थे डॉक्टर एहतशाम की हिदायत पर ही इंस्टॉल किए गए थे तो जाने से पहले डॉक्टर एहतशाम क्या इतने कच्चे थे कि वो कैमरे रिकॉर्डिंग डिवाइसेस जो हैं उन्होंने अपनी असल जगह से रिमूव ना किए, क्योंकि इस तरह तो वो ओपन एंडेड छोड़ के चले गए? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिला। और मैं ये इस सवाल का आपको जवाब देता हूँ कि आखिरी टाइम तक, आखिरी मिनट और आखिरी सेकंड तक उनको ये था कि वो सीट पर रहेंगे, लेकिन जो यहाँ पर यंग डॉक्टर्स हैं या फिर जो दूसरे हैं लोग, उनको सस्पेंड किया जाएगा, मुअत्तल किया जाएगा। उनके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो ये सारा कुछ उतार देते। यहाँ पर मैं ये बता दूं कि जैसे ही उन्होंने देखा कि इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी गई, वैसे ही जो उनको जो है वो हेड डिपार्टमेंट की जाने से बुला भी लिया गया। तो वहां पर और बहुत सारा स्टाफ था, अगर वो खुद तारते तो शायद इससे ज्यादा जो है वो उनकी बदनामी। अच्छा, डॉक्टर एहतशाम से इस मामले पर मौकफ लेने की कोशिश की गई है?
جی دیکھیں وہ اس معاملے پر کسی قسم کی بات نہیں کرنا چاہتے ابھی، کیونکہ تقریباً 3-4 روز پہلے ان کو سسپینڈ کیا گیا ہے، معطل کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ یہ بہت بڑا اچھا نوید آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، بہت امپورٹنٹ فیڈ بیک ہے آپ کا بھی۔ ڈاکٹر سلمان مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک جو پیشنٹ ڈاکٹر کانفیڈنشیلٹی کا اوتھ ہوتا ہے جو ہر ڈاکٹر کے فرائض منصبی کے اندر شامل ہے اخلاقی طور پر، قانونی طور پر، اس اوتھ کو کیا وائلیٹ نہیں کیا گیا ڈاکٹر احتشام کی جانب سے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سروسز ہاسپٹل میں ایم ایس کی جانب سے ریکارڈنگ ڈیوائسز انسٹال کرنا اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں دیکھیں وہ انکوائری رپورٹ جو آئی ہے اس میں انکوائری رپورٹ لکھتی ہے کہ ایم ایس صاحب جو ہیں ایک تو ان کے ان نیسیسری ایگوئسٹک ایشوز، ٹھیک ہے، انسٹیبل پرسنالٹی، وولٹائل بیہیویئر، اور ان کے جو اس طرح کی ڈیرے داری والا نظام ہے انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا کہ ان کو تاحیات کبھی بھی کسی بھی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ نہیں لگانا چاہیے، اور اس کی وجوہات یہی ہیں کبھی ان کے مریضوں کے ساتھ مسائل، کبھی ان کے مریضوں کے لواحقین کی کال ریکارڈز کرنا، کبھی ان کا اپنے سے اعلیٰ افسران اور بیوروکریٹس کو ڈچ کر کے ان کی کال ریکارڈ کرنے کی کوشش کرنا، اور پھر اسی طرح کے بہانے بنا کے ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی اسپتال نہیں ڈیرا چلا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے ہے، اور یہ بات بڑی خوبصورتی سے اس رپورٹ میں بیان کی گئی ہے کہ ان کے جو بیسیکلی ان کی انسٹیبل پرسنالٹی ہے اور پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، یہ ساری اس کی عکاسی کرتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی اتنی کمزور ہے کہ آپ کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی پرسنالٹی کے باوجود ڈاکٹر احتشام میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے عہدے تک پہنچ کیسے گئے ڈاکٹر سلمان؟ یہ ایک بڑے بزنس مین فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، اور بیسیکلی یہی مسئلہ ہے، یہی ان کو جو تھوڑا سا ایک زوم بھی تھا، اور ہمیں بھی جب بھی ہم جاتے تھے تو ہمیں بھی یہی تھریٹ ملتا تھا کہ تمہارے جو بڑے بڑے وزیر ہیں وہ میرے گھر بیٹھ کے بنتے ہیں۔ انہوں نے متعدد دفعہ کہا کہ جی وزیر صحت کو میں نے لگوایا ہوا ہے، تو بڑے اوپنلی علی اعلان کہا کرتے تھے یہ باتیں اس طرح کی۔ تو اس طرح کی باتیں میں کسی نہ کسی حد تک پاکستان کا آپ کو پتہ نظام ایسا ہے، کہیں نہ کہیں انفلوئنس یہ لوگ کرتے بھی ہیں، پاورفل لوگ ہوتے ہیں اور سفارش سے اوپر آ تو جاتے ہیں لیکن پھر ان سے چلا نہیں جاتا، انتظامی بعد انتظامیہ کا اثر بھی۔ اچھا میں پہلی دفعہ اس پروگرام میں ایک سرکاری افسر کے اوپر ایک پروگرام کر رہا ہوں جس میں انہیں ان کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے اور ان کے اوپر والٹائل ایگو کا الزام ہے، انسٹیبل پرسنالٹی کا الزام ہے، لیکن ڈاکٹر سلمان حسیب کیا ان پر کرپشن کا بھی چارج تھا؟ بہت ساری ان کے انڈر انکوائریز ہیں، ان کی بہت سارے ایکٹس، سروسز میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں سامنے بھی آئی ہیں جس میں چونکہ یہ اس سے پہلے ایم ای ڈی کے انچارج رہے تھے، وہاں پہ جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹس ان کے سائن سے ایشو ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، سروسز اسپتال میں ادویات چوری ہونے کے جتنے واقعات ہوئے ان کی قیادت میں، سارے کے سارے چوروں کو نہ صرف جیل سے چھڑا کے خود لائے بلکہ ان سے جو ادویات بازیاب ہوئی، آپ کے ٹی وی شو نے اور میاں صاحب نے اور سارے بڑے جرنلسٹ نے یہ خبر بھی چلائی، وہ بھی واپس بھیج دی گئی۔ تو اس سے ایک بڑا مربوط اور بڑا سٹرونگ نیٹ ورک تھا ایم ایس صاحب کا، جس سے پھر یہ سارا پیسہ بھی ہسپتال سے نکال رہے تھے، اور اس کی بھی ابھی آپ یہ سارے ڈاکٹر صاحب الزامات عائد کر رہے ہیں یا ان کے اعانت میں آپ کے پاس کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی موجود ہے یا یہ صرف ورڈ آف ماؤتھ ہے؟ نہیں، یہ جو 2-3 چیزیں ایسی ہیں، جو تو ہے ایم ای ڈی کے انہوں نے رپورٹس یا میڈیکلز جعلی بنا کے دیے، ہمارے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنسز ہیں، ہم پرووائڈ کریں گے اور انشاءاللہ ہم کر بھی رہے ہیں۔ دوسری بات جو ادویات چوری کی ہے، یہ پورے میڈیا اس سے آگاہ ہے، اور میڈیا نے اس کے اوپر انویسٹیگیٹو پورا اپنا کام بھی کیا ہوا ہے۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ میاں صاحب نے پورا ایک اس کے اوپر، اب مجھے نہیں پتہ انہوں نے چلایا تھا کہ نہیں، آپ ان سے پوچھیں، یہ پولیس چوکی بھی گئے تھے پتہ کرنے کہ اس کو چھڑانے کون آیا تھا، کتنے کی میڈیسن تھی، وہ میڈیسن کدھر گئی تھی، تو ان کے پاس اس کے میرا خیال ہے آپ ان سے ہی پوچھ لیں، ان کے پاس تمام پارٹیز کے جو ہیں بیانات اور تمام جو ہیں ان کے کیا ہوتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو انکوائری رپورٹ تھی ڈاکٹر احتشام کے خلاف، اس میں ڈاکٹر احتشام کے لیے سزا کیا ریکمینڈ کی گئی ہے؟ سزا تو دیکھیں انہیں کوئی نہیں دی گئی، سزا تو کیا ہے کہ انہیں ایم ایس شپ سے اتار دیا گیا، میرا خیال ہے کہ ان کو کم از کم ٹرمینیٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن چلیں انہوں نے ایک بات کی ہے کہ آئندہ ان کو ایم ایس نہیں لگانا چاہیے، وہ تو ہسپتالوں نے کی بہتری کے لیے، یعنی وہ بدستور سروسز ہاسپٹل میں آن کال ڈاکٹر رہیں گے، انہیں سیلری ملتی رہے گی؟ نہیں، سروسز سے تو انہیں ہٹا دیا گیا ہے، سروسز سے انہیں نکال دیا گیا ہے، الحمدللہ بڑا اچھا میرا خیال ہے یہ عمل ہے ہسپتال کی بہتری کے لیے، مریضوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اور جو مریض
کہ لواحقین بیچارے اس دن سفر کیے ہیں, انہیں سڑکوں پہ احتجاج کرنا پڑا ہے. پھر ان کے ساتھ انہوں نے جھوٹے وعدے بھی کیے. انہوں نے ان کو بلا کے, ایک میڈیا کے دوست بھی ان کے ساتھ مل گئے, انہوں نے بلا کے ان سے ینگ ڈاکٹرز کے خلاف پریس کانفرنسز کی اور ان سے وعدے کیے کہ آپ کو حکومت پنجاب سے 5 لاکھ روپیہ لے کے دیں گے. وہ بیچارے جو لواحقین ہیں ان کے خلاف بھی آپ کو پتا ہے کیونکہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی تھی, تو حکومت پنجاب نے ان کے خلاف بھی ایکشن لینے کی وہ عندیہ دے دیا ہے. تو اب احمد صاحب جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ بھی زیادتی کی, تو اس کی پاداش میں انہیں ہسپتال سے تو نکال دیا گیا ہے اور تاحیات ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. لیکن محکمہ صحت پنجاب کی جانب سے ڈاکٹر احتشام کو جو ان کی پر منتھ سیلری ہے ٹرانسفر ہوگی, لازمی بات ہے وہ تو ہوگی, لیکن ابھی ان کے اوپر انکوائری چلے گی اور ان کے اوپر تاحیات پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ ایم ایس اے ایم ایس یا کسی انتظامی پوسٹ پہ نہیں رہ سکتے. اچھا میاں نوید, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ سابق ڈی آئی جی آپریشنز لاہور ڈاکٹر حیدر اشرف کو سروس سے ٹرمینیٹ کیا گیا ہے. ان کے خلاف جو انکوائری انیشیٹ کی گئی تھی وہ انکوائری درست ثابت ہوئی ہے. تو جب تک ایک سرکاری ملازم کو سروس سے ٹرمینیٹ نہیں کیا جاتا میاں نوید ڈاکٹر احتشام کے کیس میں, تو تب تک اگر وہ کسی مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار پائے بھی تو اس کو سیلری ملتی رہتی ہے. کیا یہ عوامی پیسے کا ضیاع نہیں ہے نوید؟ بالکل, یہ تو ایک قانون ہے ویس بھائی. جیسے ہی کسی کو سسپینڈ کیا جاتا ہے تو اس میں بہت سارے افسران تو خوش بھی ہوتے ہیں کہ چلو سسپینشن مل گئی ہے, اب کچھ 4 دن چھٹیاں بھی کر لیں گے, کیونکہ اس کے دوران کوئی کام بھی نہیں کرنا اور سسپینڈ ہونے کے دوران سیلری بھی ملنی ہے. تو یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ مفت کا مال مفت دل برہم, ایگزیکٹلی وہ سارا معاملہ ہے. محسن ہونا ان کے لیے اس کیس میں اگر میں بات کروں تو ان کے لیے صرف ایک پریشانی کی بات ہے, کیونکہ کچھ دن بعد وہ کسی جگہ پر نئے احمد لگ سکتے تھے, لیکن انکوائری میں یہ لکھ دیا گیا ہے کمیٹی کی جانب سے کہ وہ اب کسی ایسی پوسٹ پر جو کہ بطور احمد اہل نہیں ہوں گے ان کو نہ تعینات کیا جائے. یہ سفارشات پیش کی گئی انکوائری کمیٹی کی جانب سے. یہ ایک فیصلہ ہے. اور اگر ڈاکٹر احتشام اس انکوائری کمیٹی کے فیصلے کے خلاف کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور سٹے آرڈر لے آتے ہیں تو پھر ان کی تعیناتی میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی نوید؟ ویسے دیکھیں میری بات سنیں, آخری دن تک ان کو یہی تھا, آخری سیکنڈ تک ان کو یہ تھا کہ ان کو شاید اندھیرے میں رکھا گیا محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میڈیکل ایجوکیشن کی جانب سے. ان کو یہی تھا کہ جی وہ اپنی سیٹ پر رہیں گے, ڈاکٹر چلے جائیں گے اور جو ہے وہ وائی ڈی کے ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی ہو جائے گی. وہ انتہائی کانفیڈنس کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر سلمان, ڈاکٹر احتشام جو تھے ہی واز اینٹی وائی ڈی اے. دیکھیں سارے انتظامی جن کو ہم جا کے نشاندہی کریں گے مسائل کی, وہ بیچارے اینٹی وائی ڈی اے ہوتے ہیں, تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اینٹی وائی ڈی اے پرو وائی ڈی اے میرا خیال کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں چونکہ اس دن ہم نے ایک احتجاج کیا, ہم نے کہا جی جب مریض کے لواحقین اور ڈاکٹروں کے درمیان ایک جھگڑا چل رہا تھا تو وہاں پہ آپ کا انتظامی رول نظر نہیں آ رہا, اور یہ رپورٹ میں بھی لکھا ہوا ہے آپ نے مسئلہ حل, اور وہ ایگوئسٹک تھے, ہمیشہ سے ان کا بڑا مسئلہ تھا کہ میرے خلاف. دیکھیں جب آپ انتظامی عہدے پہ فائز ہوتے ہیں تو آپ کے خلاف نعرے بھی لگ سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہوتی, آپ کے خلاف احتجاج بھی ہو سکتا ہے. اس کو کوئی بڑا برا نہیں سمجھنا چاہیے, اس کو کوئی ذاتیات پہ نہیں لینا چاہیے. وہ آپ کی شخصیت کے خلاف نہیں ہوتا, وہ آپ کے آفس عہدے کے خلاف ہوتا ہے. ویری گڈ. تو وہ ایم ایس صاحب کو ہم نے متعدد دفعہ سمجھایا, چونکہ اب ہم تو سینئر ہو گئے, ہم تو احتجاجوں میں نہیں جاتے تھے, لیکن یہ ہر احتجاج میں بچوں کے ساتھ الجھ جاتے تھے. پھر ہم انہیں سمجھاتے تھے کہ دیکھیں یہ احتجاج جو ہوتے ہیں یہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ جایا کریں, کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. لیکن وہ ہر دفعہ ان کا یہ بڑا مسئلہ آ جاتا تھا, وہی جو میں نے پہلے بتایا کہ میرے گھر بہ کے تے لوگ وزیر بھرتی ہوں دینے تو میرے خلاف احتجاج. پھر وہ اسی اپنی جو ہے ایک ایگو کا شکار ہو گئے. اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر سلمان کے پولیٹیکل کنیکشنز کے بغیر کیا لاہور کے یا پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ لگائے جا رہے ہیں, یا یہ پاسبل ہے؟ اوور آل اگر لاہور کا کوئی پرٹیکولر نہیں, اوور آل پرائمری سیکنڈری دیکھ لیں, جو اس وقت پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر جو ہے کرپشن اور سفارش کی ماجگاہ بن گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں چونکہ پاکستان میں اجتماعی طور پہ اگر آپ دیکھ لیں, معاشرتی طور پہ دیکھ لیں, سفارش کو کم نہیں ہوئی. موجودہ حکومت میں بھی سفارش کا اسی طرح نظام چل رہا ہے جو پہلے چل رہا تھا, اور بالخصوص پرائمری سیکنڈری تو 40 سفارش پہ رہا. اگر آپ کے ساتھ کو ممبر پارلیمنٹ, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر سلمان کہ اگر ایک کی آنکھ کا تارا گیا ہے تو کسی دوسرے کی آنکھ کا تارا آ گیا ہے؟ ممکنہ طور پہ دیکھیں یہ کوئی سفارش کا سدباب نہیں ہو سکا بدقسمتی سے. یہ ہمیں اس طرح کے مخصوص حالات میں جب ایڈمنسٹریٹو کرائسس آتا ہے اور پھر ایک بڑی انکوائری رپورٹ مرتب ہوتی ہے, اس وقت تو شاید سفارش نہ چل سکے کیونکہ میڈیا دیکھ رہا ہوتا ہے, تنظیمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. لیکن اوور آل اگر آپ بات کریں تو سفارش بہرحال عروج پر ہے. نوید اگر اس کے اوپر آپ بھی کمنٹ کر سکیں کہ ایم ایس ڈاکٹر احتشام کا کیس تو ایک معاملہ تھا نا, محکمہ صحت میں عمومی طور پر جو بڑی اپوائنٹمنٹس ہیں, وائس چانسلر ہیں میڈیکل یونیورسٹیز کے یا ایم ایس ہے, ان کی پولیٹیکل کنیکشنز کے بغیر صرف پیورلی میرٹ کے اوپر تقرری ہو رہی ہے؟
جی جی ویسے بالکل میں آپ کو بتا دوں کہ جو جتنی بھی اپارٹمنٹ ہوتی ہیں اس میں میں بتا دوں کہ جو ہے وہ سفارش بھی چاہیے اور منظور نظر کو لگایا جاتا ہے، لیکن ایک میں بات بتاتا ہوں آپ کو کہ صرف اگر بات کریں یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر کی، تو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر خالد گوندل کو میرٹ پر لگایا گیا، جو حقیقی بات ہے۔ باقی یونیورسٹیوں اگر بات کریں تو وہاں پر یونیورسٹیوں میں پرنسپل صاحبان ایم ایل صاحبان کو سفارش پر لگایا جاتا ہے اور ذاتی چارج دیا جاتا ہے۔ اچھا، آخری سوال نوید اس سیگمنٹ کا مجھے آپ سے یہ کرنا ہے کہ جو ریکارڈنگ ڈیوائسز برآمد ہوئی ہیں اس فوٹیج سے کچھ ایسا مواد بھی ملا ہے جو قابل اعتراض ہو؟ بالکل ابھی تک یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ قابل اس طرح کا مواد ملے گا، یہ ضرور کہوں گا کہ اس کی انکوائری کی جائے۔ میں یہ بھی کہوں گا کیا ایسا تو نہیں ہے کسی نے یہاں پر ابھی لگایا ہے بعد میں، یا اس کی انکوائری کی جائے نا، ایسا تو اس کے اوپر کوئی موقع بھی نہیں دے رہا، تو اس کی CCTV فوٹیج دیکھی جائے کہ کیا ان کے خلاف سازش تو نہیں ہے، کیا یہ حقیقی ہے، کون انکوائری کی جائے۔ اس طرح کی اگر ڈیوائس ان کے دفتر میں لگائی گئی تو یہ بڑا سماجی الزام ہے، اور اس کو بھی دیکھا جائے کہ بعد میں لگائی گئی ہے یا پہلے، لیکن یہ بات ایک ضروری ہے حقیقی طور پر میں آپ کو سچ یہ بتانا چاہتا ہوں۔ لیکن ان ڈیوائسز کا جو تعلق ہے وہ ڈاکٹر احتشام سے کیسے اسٹیبلش کیا گیا نوید؟ دیکھیں ویسے اسٹیبلش اس لیے کیا جا رہا ہے، میں اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں روز وہاں پر جاتا بھی ہوں، یہ باتیں سنی ضرور میں نے تھی کہ یہ اس طرح کی ریکارڈنگ یہ کر رہے ہیں، یہ سارے جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر ریکارڈنگ وائس ریکارڈنگ ہوتی ہے، لیکن یہ اب معاملہ آپ ان کے جانے کے بعد آیا۔ جو آپ کا سوال ہے کہ کیا وہ اتنے بے وقوف تھے کہ انہوں نے یہ سارا ہی نہیں، یہ بھی ایک بات ہے، اس کو مختلف پوائنٹس کو دیکھا جائے اور اچھی طور پر میرٹ۔ بہت بہت شکریہ نوید۔ آخری سوال ڈاکٹر سلمان میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اب قومی صحت کارڈ تقسیم کیا جا رہا ہے PTI کی جانب سے، ہر بندے کے پاس 10 لاکھ روپے کا ایک کارڈ ہے جس کے بعد وہ پرائیویٹ ہسپتالوں کا بھی رخ کر سکتا ہے، اور سرکاری ہسپتالوں کی جو اس طرح کے اسکینڈل سامنے آئیں گے تو اس طرح سے تو سرکاری ہسپتالوں کی کریڈیبلٹی مزید کم ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اہم بات کی ہے، دیکھیں قومی ہیلتھ کارڈ تو ابھی اپنی میں سمجھتا ہوں تجرباتی فیز میں ہے، لیکن اس کے بعد سرکاری ہسپتالوں کی جو ایمرجنسیز کے رینیو کرنے کے اور بڑی بنانے کے پروجیکٹس وہ بند نہیں ہونے چاہیے۔ آج بھی معیاری اور بڑا علاج جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ پہ شاید نہ ملے، وہ آپ کو سرکاری ہسپتالوں میں ہی جانا پڑے گا۔ دیکھیں 10 لاکھ روپے میں تو شاید ایک کیبیج اور ایک گھر والے کا جو ہے انجیو پلاسٹی ہونے کے بعد پیسے ختم ہو جائیں گے۔ بہرحال دا مین اسٹے آف دا ٹریٹمنٹ جو ہے آپ کے گورنمنٹ ہاسپٹل ہی رہنے چاہیے۔ قومی صحت کارڈ ابھی اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، ابھی تو دیکھیں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے وقتی طور پہ، یہ تو آگے چل کے پتہ چلے گا، لیکن سرکاری ملٹی ڈسپلنری اور بڑے ٹرشری کیئر ہاسپٹلز کا نیم البدل یہ ہیلتھ کارڈ اس لیے نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان حسیب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین امید کی جانی چاہیے کہ ڈاکٹر احتشام کے معاملے میں جو انکوائری رپورٹ ہے، اس انکوائری سے آگے جا کر ان ریکارڈنگ ڈیوائسز کا باقاعدہ مقصد اسٹیبلش کیا جائے گا اور اس بات کو انشور کیا جائے گا کہ آئندہ سے اس طرح کے واقعات پیش نہ۔ مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، اسٹے ود اس۔ ناظرین آج سے ٹھیک 38 برس پہلے 9 فروری 1984 کو اس وقت کے ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کی جانب سے ملک بھر میں تمام طلبہ یونینز کے اوپر ایک پابندی عائد کر دی گئی، اور یہ پابندی آج 38 برس گزر جانے کے باوجود بھی اب تک برقرار ہے۔ حالانکہ درمیان میں یوسف رضا گیلانی کی جانب سے اس بات کا وعدہ کیا گیا جب انہوں نے وزارت عظمیٰ کا حلف لیا، تو انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اگلے 100 دنوں میں یہ پابندی ختم کر دی جائے گی، لیکن وہ آج تک وہ 100 دن نہیں آ سکے۔ اور اب سندھ گورنمنٹ کی جانب سے، کیونکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے ایک سوشلسٹک سٹانس، ایک سوشلسٹک سائیڈ رکھتی ہے، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اب 18ویں ترمیم کے بعد محکمہ تعلیم چونکہ اس وقت آ چکا ہے صوبوں کے پاس، تو ان کے لیے ممکن ہے کہ مقامی جامعات میں سے اور کالجز میں سے جو اسٹوڈنٹ یونین ہے اس پر سے پابندی ختم کی جائے۔ اسٹوڈنٹ یونین کے ساتھ ایک وابستگی جو ہے وہ ایک ہر طلبہ ریڈیکل کے اندر موجود ہوتی ہے۔ فیسوں کے اوپر احتجاج کرنا، ہاسٹل چارجز کے اوپر احتجاج کرنا، کو ایجوکیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے جو $1 ملین کوسچن ہے، جو ایک بہت بڑی پولیٹکس سے بڑی فلسفی کی ڈیبیٹ ہے کہ کیا 18 20 22 سال کے نوجوان جو ہیں وہ ایک جامعہ کے معاملات کو سمجھ سکتے ہیں؟ کیا وہ ایک کالج کے معاملات کو سمجھ سکتے ہیں ان لوگوں کے آگے جن کا 30 40 سال کا تجربہ ہے؟ اور کیا انہیں اختیار دیا جا سکتا ہے کہ
किस तरह से कॉलेज या यूनिवर्सिटी को चलाना है, और असल में ये जो स्पिरिट है एक स्टूडेंट यूनियन की वो किस तरह से ट्रांसलेट होती है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। इस पर मुझे आज के इस सेगमेंट में बात करनी है। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है दानिश वड़ाइच साहब, अंजुमन तलबा इस्लाम लाहौर को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, अफसाना निगार हैं, कॉलम निगार हैं, बेतहाशा उनके तारुफ है मोहतरम फर्रुख सुहेल गोइंदी साहब। गोइंदी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है। गोइंदी साहब, आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जो स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी लगी थी वो और आप ज़ाहिर है उस ज़माने में उस बहुत मुतहर्रिक भी थे और आपने ये सब कुछ बहुत करीब से देखा। तो उसके बाद जो नाम नहाद जमहूरी अदवार आए, मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत आई जो कि एक तरह से सक्सेसर ही थे जनरल ज़ियाउल हक के, फिर बेनज़ीर की हुकूमत आई, फिर दोबारा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, तो ये पाबंदी ख़त्म क्यों नहीं की गई गोइंदी साहब? शुक्रिया, ये बड़ा अहम मौजू है। पाबंदी मेरे लिए खुद ये मुहिमा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 3 दफ़ा हुकूमत आई, और पहली हुकूमत 88 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने नाहिद खान साहबा की को ये असाइन किया कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो इलेक्शन एक हुआ था यूनियंस का 89 में शायद, तो PSF को उनको पूरा सपोर्ट किया था, लेकिन पाबंदी पूरे मुल्क में नहीं उठाई गई। ये अभी तक मुहिमा है। जैसे आपने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा कि हम 100 दिन में पाबंदी उठा लेंगे, और किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में वहाँ की यूनियंस, स्टूडेंट यूनियंस, लेबर यूनियंस, वो बेसिकली बैकबोन होती है। पाकिस्तान के वो सारे तबके जो क्रश इंडिया की बात करते हैं, एंटी इंडिया है बहुत ज्यादा, लेकिन जब वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तलबा जुलूस निकालते हैं, फैज की शायरी को वो अपनाते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में बुनियादी तौर पर जो लेफ्ट की स्टूडेंट्स मूवमेंट जब इमर्ज करती हैं, मोदी पर अटैक करती हैं, तो पाकिस्तान का वो राइट विंग भी बड़ा खुश होता है कि हिंदुस्तान में ये हुआ। लेकिन अपने मुल्क में स्टूडेंट्स यूनियन को बहाल ना करवाने के लिए किसी भी सियासी जमात ने गोइंदी साहब, अगर मैं बहुत एहतियात के साथ अपने सवाल को रिफ्रेज करूं तो मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी ना हटना किसके मफाद में है? ये उन लोगों के मफाद में है जो पाकिस्तान की असल ताकत रखते हैं। वो पाकिस्तान को एक ऐसी रियासत बनाकर रखना चाहते हैं कि जहां पर उनको कंट्रोल हो। आप याद रखें कि दुनिया में जितने इंकलाबात आए हैं पिछले 100 साल में, उसमें ईरान का इंकलाब तेहरान यूनिवर्सिटी के मरहूने मिन्नत है। आप किसी भी दुनिया में चले जाएं, आज भी स्टूडेंट्स एक ताकत रही। हत्ता कि अमेरिका के अंदर जो 60s में एंटी वार मूवमेंट थी, उसमें तुलबा का बुनियादी किरदार था। पाकिस्तान में 67 में जो एक इंकलाब आया, जिसको दुनिया में पुरन इंकलाब कहते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो ने जिसकी क़यादत की, उसका हरावल दस्ता स्टूडेंट्स थे। वो NSF थी, तरक्की पसंद लोग थे। तो वो लोग पाकिस्तान में जो ताकत के असल मालिक हैं, वो स्टूडेंट्स यूनियन को बहाल नहीं देखना चाहते। ठीक है गोइंदी साहब, मैं वापस आपके पास आऊँगा। दानिश वड़ाइच, आप क्या समझते हैं कि जो स्टूडेंट यूनियन को लेकर लोगों के रिजर्वेशंस हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, सियासत करने के लिए नहीं भेजते, तो कैंटीन में मिल्क शेक और चाय का रेट भी ये डिसाइड करेंगे, स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने प्रोफेसर के आगे भी खड़े हो जाएंगे, आए दिन वो स्ट्राइक पर भी चले जाएंगे, इम्तहानात भी मुलतवी कराएंगे, ट्रांसपोर्ट वालों के साथ भी बदमाशी करेंगे, क्या ये सब कुछ स्टूडेंट यूनियंस करती रही हैं? दानिश। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब अवैस साहब कि आपने आज के इस हसास मौजू के ऊपर जो है ना ये एक बड़ी मुस्बत डिबेट रखी है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब 9 फरवरी 1984 के अंदर तलबा यूनियन के ऊपर पाबंदी आयद की गई, उसके बाद 90 की दहाई के अंदर 1993 के अंदर जो है ना वो एक पिटीशन दायर की जाती है तलबा की तरफ से अदालत उज़्मा में, और अदालत उज़्मा इस सारे केस को सुनती है और अदालत उज़्मा इसके ऊपर से जो है ना वो पाबंदी उठाती है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान की जो आला अदालत है उसने 1993 के अंदर तलबा यूनियन के ऊपर जो पाबंदी आयद हुई थी वो तो पाबंदी उठा ली थी। अब सवाल ये बनता है कि पाबंदी उठाने के बाद तलबा यूनियन के इलेक्शन अब तक जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर नहीं करवाए गए। आपका जो क्वेश्चन है, मैंने ये सवाल आपसे किया ही नहीं है, मैं उसी की तरफ आ रहा हूं, गोइंदी साहब के पास जाना चाह रहा था, मुझे बताइए। मैं उसी की तरफ आ रहा हूं कि अगर 18 साल का नौजवान अपने वोट की ताकत से हुक्मरान चुन सकता है, तो फिर 18 साल का नौजवान इतना बाशऊर है कि वो तलीमी अदारों के अंदर वो अपने राइट्स के लिए खड़ा हो सकता है।
آپ اس وقت دیکھیں کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر جو فیسوں کی مد میں مارا مار چل رہی ہے، تو ہر سال فیسیں جو ہے نا بڑھا دی جاتی ہیں. سرکاری سیکٹر کے اندر تو بڑھائی جا رہی ہیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر تو اس وقت مافیا بنا ہوا ہے. ایک سیمسٹر کی جو فیس ہے وہ 2-2 لاکھ روپے ہے. اس یونیورسٹی کا گیٹ عبور کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ اس فیس سٹرکچر پر اتفاق کر کے اندر داخل ہوتا ہے نا. جی بالکل. لیکن جب آپ ایک ایگریمنٹ کر کے داخل ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ پالیٹکس شروع کرتے ہیں. میں آپ کو ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس کے کیسز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو بیچارے اپنے سیمسٹر فریز کروا کے فیسز کے ایشو کی وجہ سے اپنے سیمسٹر فریز کروا کے جو ہے نا وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں جو طلبہ یونینز ہیں دانش، ٹو بی ویری آنیسٹ، وہ پرائیویٹ سیکٹر کی تعلیمی اداروں کا اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے جتنا بڑا وہ پرابلم سرکار کے تعلیمی اداروں کا ہے. اور سرکار کے جو یونیورسٹیز اور کالجز ہیں اس میں فیسیں بڑھانے کا فیصلہ مقامی کالج یا یونیورسٹی یا ان کا وائس چانسلر یا سنڈیکیٹ نہیں کرتا، وزارت کرتی ہے. آج بھی پنجاب یونیورسٹی کے جو ہے نا وہ پنجاب یونیورسٹی کے ایک قانون کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جو طلبہ کا نمائندہ ہے وہ سینڈیکیٹ کے اندر شامل ہوگا تو پھر جو ہے نا وہ پوری کی پوری مینجمنٹ کا اجلاس ہوگا، جو مینجمنٹ جو ہے نا وہ یونیورسٹی کے معاملہ طے کرے گی. اس کے علاوہ اگر طلبہ کا نمائندہ اس سینڈیکیٹ میں نہیں بیٹھتا تو وہ جو اجلاس ہے وہ کالعدم ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 38 سال سے طلبہ کو یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا نمائندہ چن سکیں اور وہ جو ہے نا وہ اپنا نمائندہ مینجمنٹ کے اندر پہنچا سکیں. میں پوچھتا ہوں کہ جو والدین ہوتے ہیں وہ 4 سال کے 8 سیمسٹرز کے لیے اپنے بچوں کو اگر ایک اسپیسیفک سبجیکٹ میں گریجویشن کرنے کے لیے بھیجتے ہیں تو جو ایک پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کے پاس اپنی اسائنمنٹس، اپنے کوئز، اپنے امتحانات میں اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ سینڈیکیٹ میں بھی بیٹھ سکے، وہ الیکشنز بھی کر سکے، وہ یونیورسٹی کے جو انتظامی معاملات ہیں ان میں بھی اپنی ٹانگ اڑا سکے. دانش، ٹو بی ویری آنیسٹ، دیکھیں اویس صاحب، ایک طالب علم جو تعلیمی ادارے کے اندر تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے نا وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ غیر تدریسی، مثبت اور جو صحت و بہبود کی سرگرمیاں ہیں نا اس کے اندر بھی حصہ لیتے ہیں. اس کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اسی طرح تو ابھر کے آتی ہیں. آپ دیکھیں کہ 70 اور 80 کی دہائی کے اندر طلبہ یونین نے پاکستان کو بہت بہترین سیاستدان بھی دیے ہیں، بیوروکریٹ بھی دیے ہیں، لیکن وہ لوگ پڑھائی میں اتنے شائننگ نہیں تھے. وہ لوگ پڑھائی میں اتنے شائننگ نہیں تھے. فاروق صاحب، ہم نے جو طلبہ تنظیموں کے باقاعدہ منتظمین دیکھے ہیں وہ ایک پروف میں 4 سال لگاتے تھے اور 10 سال ایک ڈگری پروگرام سے چپکے رہتے تھے، جس کی وجہ سے ایک بہت نیگیٹو تاثر ہوتا تھا کہ جو بھی طالب علم اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی جانب جائے گا اس کا تعلیمی کریئر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس تاثر میں کس حد تک صداقت ہے گوئندی صاحب؟ اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ ہوتے تھے جو 10 سال وہاں پر رہتے تھے اور وہ غنڈہ گردی کے ہیڈ ہوتے تھے. باقی کسی طلبہ تنظیم کا کوئی بندہ یونیورسٹیز میں 10 سال نہیں رہتا. وہ آخری 10-12 سال تھے اسٹوڈنٹ یونینز کے جب اسلامی جمعیت طلبہ نے اپنا کہا کہ ہمارے گڑھ ہیں پنجاب. نہیں سر، اس طرح سے ایک تنظیم کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے نا. اس طرح کے لوگ تو ہر تنظیم میں ہوتے ہیں. میں آپ کو پی ایس ایف کے لوگ گنوا سکتا ہوں، میں آپ کو اے ٹی آئی کے لوگ گنوا سکتا ہوں. اس طرح کسی ایک کو پن پوائنٹ کرنا. میں اس کی پوائنٹ آؤٹ کروں کہ میں دوسرے دھڑے کا تھا تو میں نے تو یہ دیکھے ہوئے ہیں نا. تو پی ایس ایف کا ایسا کوئی لیڈر نہیں تھا، این ایس ایف کا ایسا کوئی لیڈر نہیں تھا جس کو 10 سال پیچھے سے کوئی سپورٹ ہوتی تھی اور وہ 10 مختلف ڈپارٹمنٹس میں پڑھا تھا. گوئندی صاحب، میں اپنے سوال کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں ایک پڑھنے والے طالب علم کے لیے، میں نے بھی 4 سال پنجاب یونیورسٹی میں گزارے ہیں اور اب یقین مانیں کہ ہمارے پاس اپنے لیب ورک سے، اپنی لائبریری سے، اپنی کلاسز میں اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی تھی کہ ہمیں دوپہر کے کھانے کی ہوش ہو تو اس میں ہم لوگ سیاست کیا کرتے. تو ایسے میں جو لوگ سیاست کرتے ہیں وہ لوگ پھر پڑھائی نہیں کر سکتے. گوئندی صاحب، کیوں نہیں پڑھائی کر سکتے؟ آپ کے پاس بڑا وقت ہوتا ہے، وہاں پہ بریک ہوتی ہے، ہر روز ریسیس ہوتی ہے، کئی پیریڈز کے بعد کئی پیریڈ سسپینڈ ہوتے ہیں اکثر. اور کیوں نہیں پڑھائی ہو سکتی؟ یہ اور پڑھائی جو ہے یونیورسٹی میں بیسیکلی ایک لیسن ملتا ہے. پڑھائی آپ نے گھر میں ہی کرنی ہوتی ہے. یہ میں نے چونکہ پڑھائی کی ہوئی ہے، یہ کوئی کتابی بات یہ بھی نہیں ہے، تو یہ اس کا جواز یہ نہیں ڈھونڈا جا سکتا کہ وہاں وقت نہیں ہوتا. کیوں نہیں وقت ہوتا؟ آپ ابھی پنجاب یونیورسٹی میں جائیں، غولوں کے غول لڑکے اور لڑکیاں بیٹھے گپے لگا رہے ہوتے ہیں اور ان گپوں کی جگہ اگر کوئی وہ مثبت بات اپنے طلباء حقوق کے لیے سوچ رہے ہوں گے، کچھ مشاعرے کے لیے انتظام کرنے کا سوچ رہے ہوں گے، ڈیبیٹس کرنے کا، یا کوئی ڈیمانڈ اپنی
जो स्टूडेंट्स राइट्स के लिए कोई डिमांड, कोई यूनिवर्सिटी लेकिन आपने गोविंदी साहब देखा होगा कि फिर यही तलबा तंजीमें मिल्क शेक, चाय और छोटे अंडे और बड़े अंडे और डबल रोटी का रेट डिसाइड कर रहे होते हैं, यही लोग ट्रांसपोर्टर्स के साथ लड़ रहे होते हैं, यही लोग हॉस्टल के जो कमरे होते हैं उनके ऊपर काबिज होते हैं, यही लोग प्रोफेसर्स के साथ बदतमीजी करते हैं, यही लोग इम्तहानात मुलतवी कराते हैं, यही लोग तलबा को मारते पीटते हैं और कोई उनका बाल भी बीका नहीं कर पाता। और इस तरह की मिसालें हर तंजीम में हैं गोविंदी साहब। मेरा ख्याल हर तंजीम में नहीं है, ज्यादातर इस्लामी जमीयत तलबा के लोग ही थे जो ये सारा कुछ करते थे और उन्होंने ही कत्ल किए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में उठा के देख लें, तारीख बताती है, जो तलबा तहरीकों की तारीख है, जो यूनिवर्सिटीज की तारीख, और इन्हीं वजह से ये तासर हुआ और ज़ियाउल हक ने इन्हीं को सपोर्ट किया। उनको डंडे बना के दिए जिनके ऊपर लिखा होता था मर्द गाजी मर्द हक ज़ियाउल हक ज़ियाउल हक। वो इस्लामी जमीयत तुलबा के लोग होते थे, वो कोई और एमएसएफ के लोग भी नहीं होते। मैं पीएसएफ नहीं कहता। तो ये जवाब नहीं बनाया जा सकता कि वहां पे डंडे उठाए। मैं यहाँ पर गोविंदी साहब किसी भी तंजीम की हिमायत या मुखालफत नहीं कर रहा। मैं दोबारा दानिश आपसे, ठीक है दानिश, मुझे आपके पास आना है कि एक एटीआई हो गई या कोई भी दूसरी एपीएमएसओ हो गई या कोई भी स्टूडेंट तंजीम हो गई, उसका जो स्ट्रक्चर है उनके दरमियान ही इलेक्शंस होने हैं ना, आपका ये मुतालबा है। तो जब उनके दरमियान इलेक्शन होंगे तो उनमें से ही कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा स्टूडेंट यूनियन का, लेकिन उनका जो अपना करेक्टर है, जो उनकी अपनी तंजीम है, उससे मुतालिक मैंने जितनी बातें की हैं, तो उसके बाद स्टूडेंट्स शुक्र करते हैं कि हमारा बेटा किसी सियासी तंजीम का रुकन नहीं है। दानिश, वो वालिदैन शुक्र क्यों करते हैं, नसीहत क्यों करते हैं कि तुमने यूनिवर्सिटी जाकर कभी सियासी तंजीम का रुख नहीं करना? देखें जी, तलबा जो होते हैं ना वो इतने बाशऊर हैं, जो स्टूडेंट लीडर्स हैं वो इतने बाशऊर हैं कि वो जो आपस के इख्तलाफात हैं ना वो बड़े आसानी से और बड़ी मुस्बत तरीके से और बड़ी मुस्बत मुबाहसे के ज़रिए जो है ना वो अपने दरमियान हल कर लेते हैं। अब ऐसा आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान के अंदर डंडे और गोली कल्चर जो आया तलीमी अदारों के अंदर, वो उस वक्त आया जब तलबा यूनियन के ऊपर पाबंदी आयद की गई है। जब तलबा यूनियंस बहाल थी, मारपीट होती थी, जब उससे वैसा जब तलबा यूनियंस बहाल थी, अगर कोई नुमाइंदा तलबा यूनियन का जिसने हर साल जो है ना वो किसी तलीमी इदारे से इलेक्शन लड़ना होता था, वो सारा साल अपना मुस्बित किरदार जो है ना वो तलीमी इदारों के अंदर पेश करता था, क्योंकि उसने क्योंकि वो तलबा का नुमाइंदा था। इमरान मसूद को मैंने लिया है टेलीफोन लाइन पर, एक निजी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं, सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, साबिक वजीर तालीम भी हैं और बहुत ही दानिशमंदाना नुक्ता नज़र रखते हैं स्टूडेंट्स के मसाइल के ऊपर। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर फर्रुख सुहेल गोविंदी साहब उसी रिवायती शद्दोमत के साथ स्टूडेंट्स यूनियन की हिमायत कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ दानिश वड़ाइच भी मौजूद हैं। और मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब तक पाकिस्तान में जो तलबा तंजीमें हैं उनके मुतालिक मारपीट, हॉस्टल में लड़ाइयाँ, ये सब कुछ इम्तहानात मुलतवी करवाना, क्या एक तालीमी इदारे में, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, स्टूडेंट यूनियन अलाउ होनी चाहिए इन प्रिंसिपल? डॉक्टर साहब, देखिए, आपका जो सवाल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और बच्चों की और स्टूडेंट्स की बिल्कुल तरबियत होनी चाहिए और सियासी तरबियत भी होनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन तारीख ने ये बताया और तजुर्बे ने ये बताया कि ये इतना ख़तरनाक खेल है, ये तलबा के अंदर जो है वो यूनियन बाजी और इलेक्शन करवाना। आपको याद होगा जब मैं मिनिस्टर एजुकेशन बना 2002 में, मेरा सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो पंजाब यूनिवर्सिटी और यूईटी थे। जी हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी और यूईटी सियासत का गढ़ थे, ये अपना गन्स का जो नाजायज असला था उसका ये गढ़ बने हुए थे। और मेरे लिए इतना बड़ा ये बताएंगे कि ये तलबा तंजीमें नाजायज असला कहाँ से हासिल करती थी? देखिए, ये तो उनसे ही पता करेंगे वो कहाँ से अपना ये आते थे, गन्स आती थी। लेकिन जो हकायक ये थे, जो आईजी पंजाब की रिपोर्ट आई, हमने वहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में जनरल अरशद को लगाया और यूईटी में जनरल अकरम साहिब को लगाया और इसी नज़र से लगाया था कि वहाँ की क्लेंजिंग हमने करनी है। और हमारी तालीमी डिपार्टमेंट या हमारा जो हायर सेक्टर था वो यरगमाल बन चुका था इन तंजीमों के आगे और इन प्लेटफॉर्म्स को, इन इदारों को जो है वो। लेकिन डॉक्टर साहब, एक तालीमी इदारा कोई छावनी तो नहीं होता ना, वहां पर एक एजुकेशनिस्ट को आना चाहिए ना? बिल्कुल एजुकेशनिस्ट को आना चाहिए था। एजुकेशनिस्ट के आने से
وہاں پر تنظیمیں جو تھیں وہ آگے بڑھ گئی اور ایجوکیشنل سائڈ جو پیچھے چلے گئی کیونکہ ان کو گریبان سے پکڑ کر ان کو تھریٹ کیا جاتا تھا. تو جنرل صاحب کو اس لیے لگایا گیا تھا کہ وہاں کی کلینزنگ ہوگی. کلینزنگ سے مراد ہے وہاں کی صفائی کروائی جائے, وہاں سے اسلحے کو نکالا جائے. وہاں پہ تو پولیس بھی اندر نہیں جاتی تھی ان اداروں میں, اور جو تھا وہاں پہ پرچے کروائے گئے, وہاں پہ معیار کو ٹھیک کیا گیا. کوشش یہ کی گئی کہ وہاں کا انوائرمنٹ, وہاں پہ تو اتنا زیادہ کنٹرول تھا یونینز کا, اتنا زیادہ سیاسی جماعتوں کی اتنی مداخلت تھی کہ وہاں پہ گروپس کے اندر لڑائی ہوتی تھی. اچھا گوئندی صاحب, آپ ڈاکٹر عمران مسعود کی اس کرٹیک کے اوپر رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, جو ریٹائرڈ جنرل ہوتا ہے اس کے پاس کون سی طاقت ہوتی ہے کہ وہ وائلنس کو کنٹرول کرے. یہ میرا خیال ڈاکٹر صاحب عمران مسعود صاحب حقیقت سے آنکھیں چھپا رہے ہیں. وہ چونکہ ملک میں ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھا تو جرنیل نامزد کیے گئے تھے, اس کا جواز یہ نہیں تھا. مجاہد کامران صاحب ایک ایجوکیشنسٹ تھے, پروفیسر تھے. ان کے دور میں یونیورسٹی زیادہ ان وائلنٹ آرگنائزیشنز نہیں, ایک ہی آرگنائزیشن تھی, یہ بھی کہہ رہے ہیں طلبہ تنظیمیں, وہ صرف اسلامی جمعیت طلبہ تھی اور کوئی نہیں تھی, جس کا سامنا ان کو بھی کرنا پڑا جب یہ وزیر تھے. تو مجاہد کامران صاحب تو جرنیل نہیں تھے. انہوں نے جس طرح اس وائلنٹ آرگنائزیشن کو, جو پنجاب یونیورسٹی کو ایک فسطائی جزیرہ بنا کے رکھے ہوئے تھی, وہ میرا خیر اس جرنیل سے زیادہ کامیاب وائس چانسلر ہوئے ہیں, اور انہوں نے بہت بہادری سے اس سارے ایشو کو ریزالو کیا تھا. تو عمران مسعود صاحب چونکہ سیاستدان ہیں بنیادی طور پر آج کل. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ گوئندی صاحب, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عمران مسعود. آخری سوال میرا دانش وڑائچ آپ سے ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے آئین میں حق دیا گیا ہے اسٹوڈنٹ یونین کا, لیبر یونین کا, کیا اس آئین میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے یا یہ حق اسٹوڈنٹس کو ملنا چاہیے؟ دانش, آئین کے اندر ترمیم کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. طلبہ کا جو آئینی حق ہے ان کو وہ ملنا چاہیے. دیکھیں, طلبہ اس ملک کا 60% ہے. اس ملک کی 60% آبادی, اس ملک کی جو 60% آبادی ہے جو طلبہ پہ مشتمل ہے, ان کو اپنا جو ہے نا نمائندہ چننے کا حق ہی نہیں ہے. اس ملک کے اندر مزدور یونین ہے, وکلا یونین ہے, ایون کہ ٹیچرز یونین ہے, ہر طرح کی کسان یونین ہے. لیکن طلبہ جو اس ملک کا 60% ہے ان کی کوئی جو ہے نا وہ نمائندگی نہیں ہے تعلیمی اداروں کے اندر. تو طلبہ کی جب تک نمائندگی نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے نا وہ گولی کلچر اور ڈنڈا کلچر اور جس کے ہاتھ میں جو آئے گا وہ کرے گا. جب طلبہ یونین کا نمائندہ سینڈیکیٹ کے اندر بیٹھا ہوگا اور وہ غیر سیاسی بیٹھا ہوگا تو پھر سیاسی مداخلت جو ہے نا وہ تعلیمی اداروں کے اندر ہرگز نہیں ہوگی. اور اگر ہم ایک مثبت ماحول دینا چاہتے ہیں تعلیمی اداروں کے اندر تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا وہ یو کے ماڈل لانا چاہیے اور سیاسی مداخلت بند کرنی چاہیے. ناظرین, دیکھا یہ گیا ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین کے اوپر جو حق میں دلائل ہیں اور جو مخالفت میں دلائل ہیں ان دونوں میں وزن ہے, لیکن اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے پاکستان میں کم از کم ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. آج کا پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.